السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ ہر دم خوش و خرم رہیں۔ میری بہنوں، آئیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد کریں۔ سورہ حجرات میں ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو حقیقتاً اور سچے مومن ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایسا ایمان لائے ہیں کہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ان کا ایمان اور یقین کبھی کم نہیں ہوا، نہ اس میں کبھی شک آیا، نہ ہی ان کا ایمان کبھی متزلزل ہوا، ان کے دلوں میں ادنا سے شک کبھی گزر نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ذات باری تعالیٰ سے کبھی ان کی امید ٹوٹی، نہ ہی اللہ رب العالمین پر ان کے یقین میں کبھی کمزوری آئی۔ اگر آپ بھی کہتی ہیں کہ آپ واقعی مومن ہیں اور صرف کائنات کے رب ہی کی عبادت کرتی ہیں، تو اپنے آپ سے چند سوالات کیجیے۔ کیا میں بھی اس آیت کریمہ پر پورا اترتی ہوں؟ کیا واقعی میں اللہ رب العالمین ہی کی مومن بندی ہوں؟ اسی کے وعدوں اور اسی کی نصرت اور مدد پر یقین ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد و نصرت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تو مدد کی تھی اپنے بندے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے کسی کی قوت و طاقت کے منتظر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات اور حوادث زمانہ کا یہ سلسلہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو آزمانے اور جانچنے کے لیے بنایا ہے۔ فتح و نصرت لامحالہ آ کر ہی رہے گی، اور یہ نہ لڑنے والوں کی وجہ سے آئے گی، نہ ہی اسلحہ و فوج کی دستیابی اور فراہمی سے ہوگی، نہ ہی عددی برتری پر موقوف ہے اور نہ ہی کثرت افواج پر، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ کے اذن سے ملنے والے رزق کی مانند ہے۔ حوادث زمانہ میں ہمارا کیا کردار رہا، ہم میں سے ہر ایک سے اسی کی پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اسی کی ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے مسجد اقصیٰ کے لیے کیا کیا پیش کیا، تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت کے لیے کیا کیا۔ مسلمان علاقے جن میں مسجدیں ہیں اور مسجدوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، سجدوں میں، رکوع میں، اللہ کی کتاب کے حافظ، اس کے چنیدہ حفاظ جو آیت پر آیت تلاوت کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں نے مسجد اقصیٰ کے لیے کیا جد و جہد کی اور کیا قربانی پیش کی ہے۔ بہنوں، تصور کرو اگر اس وقت جاری یہ معرکہ طوفان الاقصیٰ اسی آن ختم ہو جائے تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اس کے مددگاروں اور اس کی تائید و حمایت کرنے والوں میں، یہ اس سے بے وفائی کرنے اور بے رخی برتنے والوں میں کہ جنہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ پیارے بہنوں، افسوس ہے کہ بہت سے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا جو ہم انہیں دے سکیں۔ ہم خود ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جہاں مظلومیت ہے اور جبر و استبداد ہے۔ ان لوگوں کے خیال میں جہاد بس تلوار اور توپ و تفنگ سے لے کر لڑنے ہی کا نام ہے۔ معرکے میں جانے اور بم اسلحہ لے کر لڑائی کرنے کو ہی جہاد کہتی، جبکہ فرمان ربی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہاں لفظ مستطاعتم آیا ہے اور کچھ نہ کچھ استطاعت تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ رب العالمین تم اور ہم سے ہماری استطاعت کا ہی پوچھیں گے۔ تمہارے بس میں یہ اور یہ تھا تو تم نے مسجد اقصیٰ کی راہ میں کیا پیش کیا؟ ربی ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ جن کا پیش کرنا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے بس میں ہی نہیں تھا۔ وہاں جو چیزیں اور صلاحیتیں تمہارے پاس تھیں، آپ اسے مسلمانوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے پیش کر سکتی تھی، لیکن آپ نے وہ پیش نہیں کی۔ مثلاً ایک عمل دعا کرنے کا ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کچھ بہنیں ہو سکتا ہے یوں سوچتی ہوں کہ دعاؤں کا کیا فائدہ، اور کچھ بہنیں دعا کرنے کو بہت ہلکا بھی لیتی ہوں، جیسے انتہائی معمولی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت و بندگی کا مغز یعنی اصل عبادت قرار دیا ہے، اور دعا نہ کرنے کے بارے میں فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ علماء کہتے ہیں الاستکبار عن عبادت اللہ استکبار عن الدعاء ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے کہتی ہیں، میں جب اپنے مسلمان بھائیوں کو اچھی طرح جان پاؤں گی تو ان کے لیے دعا کروں گی۔ یہ کسی سے ملتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اور ہے کیا ان کے لیے دعا کے سوا؟ یا دل ہی دل میں کہتی ہیں اللہ ان کی مدد کرے، بیچارے
اللہ ان کے ساتھ ہو، اس طرح کی دعا تو دعا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ آپ سے آپ کی بہترین دعا چاہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ اور اپنے رب کے ساتھ تنہائی اختیار کی، جس میں آپ نے صمیم قلب اور دل کی گہرائیوں سے اپنے کمزور بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہو، بچوں کے لیے دعا کی ہو، بوڑھوں کے لیے دعا کی ہو، عورتوں کے لیے دعا کی ہو، زخمی اور تکلیف میں مبتلا مجاہدین کے لیے دعا کی ہو، رب العالمین سے دعا کی ہو کہ یا اللہ غزہ کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت فرما، کمزوروں کی مدد فرما، ان کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کی عزیمتوں کو طاقتور کر دے، ان کی غنیمتوں میں اضافہ فرما، ان کے اسلحے اور ان کے ہتھیاروں کی فعالیت میں برکت دے، ان کے اسلحے کو زیادہ تباہ کن، زیادہ قاتل اور زیادہ بربادی کرنے والا بنا دے۔ یا کبھی دشمن کے خلاف دعا کی ہو، یا ہماری کیفیت یہ ہے کہ بس زبان ہلائی اور دل کے استحضار کے بغیر ہلائی، یا دعا کی اور دعا کرنے کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا اصل وقت حالت سجدہ میں ہوتا ہے، رات کے پچھلے پہر ہوتا ہے۔ مرابط ہوتے ہوئے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، قنوت نازلہ میں کی جائے، اپنی نمازوں کی اختتام پر کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ ہم اس وقت ایک شدید امتحان سے دوچار ہیں، حقیقی معرکہ بپا ہے۔ تصور میں لائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر رومیوں یا فارسیوں کے ساتھ قتال کے لیے نکل رہا ہو اور آپ مدینہ طیبہ میں ہوں۔ ایسے میں اگر آپ واٹس ایپ اور فیس بک کھولے بیٹھی ہوں یا اپنے کھانے اور پینے کی فکر میں ہوں، اگر ہماری یہی کیفیت ہو تو بتائیے پھر مرجفین کسے کہتے ہیں اور منافق کون ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے سوال کیجیے، اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا اور میں موجود ہوتی، مسلمانوں اور ظالم دشمنوں کے درمیان معرکہ برپا ہوتا، ایسے میں میرا فرض کیا بنتا تھا؟ میں کیا پیش کر سکتی تھی اور کیا خدمت سر انجام دے سکتی تھی؟ اپنے آپ کو مسلمانوں کے مورچوں میں سے کسی مورچے کا پہرے دار ٹھہرا لیجیے۔ آپ جب ایسی پہرے دار بن جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ، آپ کی اس ذات باری کی طرف توجہ، آپ کی پہرے داری سب کچھ قبول کر لیں گے۔ میں کہہ رہی تھی کہ آپ سے دعا مطلوب ہے، اور دعا بھی عام انداز کی ایک جلد باز مسافر کی دعا جیسی نہیں، یہ چلتے پھرتے بغیر کسی اہتمام کی دعا نہیں، بلکہ صدق قلب سے مانگی ہوئی وہ دعا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ایسی دعا جو قبولیت کی گھڑیوں میں کی گئی ہو۔ ہم رب تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے، قبولیت دعا کے لیے مخصوص اوقات کی تلاش و جستجو کریں۔ اذان و اقامت کے درمیان کی گھڑی، سجدے کے دوران، رات کے پچھلے پہر، قیام اللیل کے دوران، نمازوں کے آخری حصے میں، وتر میں قنوت ادا کرتے ہوئے اور رو رو کر گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعا، ویسے ہی آہوزاری کے ساتھ جیسے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہوئے، اپنی جاب کے لیے دعا کرتے ہوئے، یا مال و دولت کے حصول یا اولاد کے لیے اور اولاد کے نیک و فرمانبردار ہونے کے لیے کرتے ہیں، جس قدر توجہ کے ساتھ اور گڑ گڑا کر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم آج بھی دعا مانگیں۔ آج ہی سے اپنا اہم ترین کام دعا کرنا بنا لیں اور اس کام میں مشغول ہو جائیں۔ دوسری بات پہرے داری کی ہے۔ پہرے داری جگہ کے لیے ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور معتقدات کی بھی پہرے داری ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی پہرے داری کا یہ فریضہ نبھا سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ شعور دیں کہ ایک بہت بڑا معرکہ جاری ہے، بچوں کی ڈیوٹی لگائیں، وہ آپ کے لیے اس معرکے کی تازہ ترین خبر لے کر کے آئیں۔ ایک بچے کے ذمہ الجزیرہ سے خبریں لانا ہو، ایک کے ذمہ الاقصیٰ ٹی وی چینل کی خبریں ہوں، یوں بچے بھی پہرے داری پر ہوں۔ جب آپ کے پاس خبر لائیں تو آپ اس کی تشریح و وضاحت ان کے سامنے پیش کریں۔ اس طرح آپ بھی جہاد بالکلمہ اور پہرے داری کے اجر میں برابر کی شریک ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے اس کام کے لیے اپنا آپ وقف کیا، اپنا مال وقف کیا، اپنی عقل و فکر کو مجاہدین اسلام کی مدد و نصرت کے اس کام پر لگایا۔ اس پر آپ کے لیے بھی اسی طرح اجر ہوگا۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک فرد عام روٹین کی زندگی جی رہا ہے، بچوں کو ہوم ورک کرانے میں لگا ہوا ہے، یا ان کے لیے کھانا بنانے اور انہیں کھلانے میں لگا ہوا ہے، بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جنہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ ان کے مسلمان بھائی کہیں شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے جل رہے ہیں اور اپنے بنیادی ترین حق غذا، پانی اور ہوا میں سانس لینے تک کے حق سے محروم ہیں۔ آپ سے یہ بھی مطلوب ہے کہ اس قضیہ فلسطین و مسجد اقصیٰ کے متعلق جس قدر آگاہی ممکن ہے پھیلائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا کم از کم ایک اکاؤنٹ تو کسی نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور ہی موجود ہے۔ کسی کے پاس واٹس ایپ اکاؤنٹ ہوگا، کسی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہوگا، کسی کا اسنیپ چیٹ پر اکاؤنٹ۔ ہم میں سے ہر ایک کا سوشل میڈیا کے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ ضرور موجود ہے۔
آئیے آج سے ہم اپنے اپنے اکاؤنٹس کو اور ان میڈیا پلیٹ فارمز کو اس ایشو پر آگاہی پھیلانے کے لیے وقف کر دیں. بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم ڈومینو کو یہاں وہاں ہر جگہ اس کے برانچز کو پھیلا ہوا دیکھتے ہیں، ہم بھی ہر جگہ ہر مجلس میں اپنی بات اپنے ایشو کے متعلق آگاہی کو پھیلائیں. پورے سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور جہاں کہیں مسجد اقصی، قضیہ فلسطین، مجاہدین کے بارے میں جھوٹ، افتراء اور گمراہ کن معلومات پھیلائی جا رہی ہوں، وہاں ہم اپنے خاص انداز میں بڑی حکمت کے ساتھ ان کے حق میں بات کریں، ان کے حق میں مناسب کمنٹس دیں. سوشل میڈیا پر صحیح معلومات کو اپنے اسٹیٹس پر لگائیں. آج ہم میڈیا وار کے دور میں جی رہے ہیں اور ہمارے لیے کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے. اللہ کی قسم ہم سے ضرور پوچھو گی، ان سب پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھو گی جہاں ہم نے سائن ان کیا، اپنا یوزر نیم پاسورڈ لگایا اور نہیں کیا تو اس پلیٹ فارم سے اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں کلمہ خیر کہنے کا کام نہیں کیا. ان اکاؤنٹس کے ہوتے ہوئے اور اس قدر مؤثر پلیٹ فارمز پاس ہوتے ہوئے تعجب ہے کہ ہم میں سے کئی بہنیں پھر بھی سوال کرتی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ میں اور ہے کیا، ہمارے بس میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں. اسی طرح ہمارے گھروں میں، فیملیوں میں بہت سے بچے ہیں، افسوس ہے کہ انہیں مسجد اقصی کے بارے میں ادنیٰ سی معلومات بھی نہیں ہے. بہت سے ہمارے بچے ایسے ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے، ان پر کیوں بمباری کی جا رہی ہے. اپنی ان عزیز بہنوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، ان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں سمجھائیں کہ غزہ کی ہمارے لیے کیا قدر و قیمت ہے، اور غزہ ہی کیوں ہر تھوڑے عرصے بعد اسے ہی بمباری کا نشانہ بنائے جاتے ہیں. انہیں سمجھائیں کہ یہ وہ واحد شہر ہے جہاں سے یونی غاصبوں کا عمل دخل نہیں ہے، نہ ہی یہاں وہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر روا رکھی جانے والی چیرہ دستیاں روا رکھ سکتا ہے. یہ ہماری سرزمین کا وہ حصہ ہے جہاں امت مسلمہ کرنے نکلیں. مسجد اقصی ہمارے عقیدے کا جز ہے اور یہ سرزمین مقدس بلاد اسلامیہ کا اٹوٹ انگ ہے. انہیں بتائیں کہ یہاں ایک عظیم شان مسجد ہے جس کا نام مسجد اقصی ہے، اور یہ مجاہدین جانوں کی جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، مسجد اقصی کی قیمت اس کا قرض چکا رہے ہیں. یہ مسجد صرف ہماری نہیں، یہ ساری امت مسلمہ کی ہے. یہ صرف فلسطین کی نہیں، نہ ہی بلاد الشام کی ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اور اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے. آج آپ ان بچوں کو مسجد اقصی کی تصویر دکھائیں، اگلے دن فلسطین کا نقشہ سمجھائیں، ان سے شہر غزہ تلاش کرنے کا کہیں، اگلے دن انہیں حماس کے بانی کی کہانی بتائیں، حماس کے قائدین کی زندگیوں کے بارے میں بتائیں. اس ایشو کے بارے میں اتنا کچھ بتائیں کہ مسئلہ فلسطین، مسجد اقصی، القدس اور اس کی آزادی ان کے عقیدے کا جز ہو جائے. میری بہنوں، ہو سکتا ہے کہ ہم ہی وہ نسل ہوں جو مسجد اقصی اور اس ارض مقدس کی آزادی کو دیکھے گی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم ہی آزادی کا یہ دن دیکھیں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں اسے دیکھ سکیں. تاہم خیر و شر کی معرکہ تھا ابد رہنا ہے. اسی کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ مسجد اقصی اور اس کے گرد و نواح میں صولات و جولات جاری رہیں گے، معرکے اور جنگیں جاری رہیں گی، جنگیں اور جنگ بندیاں ہوتی رہیں گی. لیکن جب بھی معرکہ برپا ہوگا، ہم میں سے ہر انسان سے جواب دہی ہوگی، تو نے اس معرکے کے لیے کیا خدمت پیش کی. میری بہنوں، میں آپ سے جہاد بالمال کی توقع رکھتی ہوں، اور جہاد بالمال صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کچھ دلا دیا، اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے. جہاد بالمال کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں اپنا مال بچا کر ہر اس جگہ خرچ کروں جس سے قضیہ فلسطین کی مدد ہوتی ہو. اور آپ نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جاہدوا باموالکم، اس کی منشا، اس کا مقصود یہی ہے کہ میں اپنا مال مجاہد، غازی اور مظلوم مسلمانوں پر خرچ کروں. یہ بہت بڑا اور بڑے اجر والا کام ہے. یہ بھی جہاد بالمال ہے کہ میں اپنا مال کسی ایسی جگہ خرچ نہ کروں، کسی ایسی پروڈکٹ کے خریدنے میں نہ لگاؤں، کسی ایسی کمپنی کو نہ دوں جو اسے میرے بھائیوں کو قتل کرنے میں صرف کرے. پیپسی، کوکا کولا، ہیمبرگر. یاد رکھوں کہ دراصل میں جو پیسے دے رہی ہوں یہ اپنے بھائی کے قتل کے لیے دے رہی ہوں. میرے کسی معصوم بچے کی، کسی خاتون کی جان لی جائے گی، اس پیسے کو خرچ کر کے مزاحمت اسلامی کو کمزور کیا جائے گا. یاد رکھیں، بائیکاٹ کرنے کے یہ جہاد آپ کو خود کرنا اور اپنے آپ سے اس کا آغاز کرنا ہے. ممکن ہے کہ آپ میں سے ایک بہن کہے کہ ہمارا بائیکاٹ صرف کھانے اور پینے کی چیزوں اور کمپنیوں کے خلاف ہی ہوگا اور بس. نہیں، بلکہ فطری طور پر جہاں ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور بائیکاٹ کی ان صورتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے. ہمارے گھروں میں ٹی وی ڈرامے اور فلمیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں
جن میں بغیر کسی حدود و قیود کے قسطوار ڈرامے اور فلمیں چلائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ خبروں کے لیے CNN اور BBC کو فالو کرتے ہیں۔ بہنوں، ہمارے پاس اب عربی مصادر بھی ہیں، ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز ہیں، ہمیں ان پر ٹیون ان کرنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں میڈیا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، مادی بائیکاٹ اور ہر ظلم و زیادتی کی ہر شکل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات اور یہ اہم ترین بات بھی ہے کہ یہ جہاد اور مسلمانوں کی مدد کا ایک طریقہ توبہ بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک امت کے مورچوں میں سے ایک مورچے پر پہرے دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے مورچے اور اس کے محاذ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ آپ کی کوئی تقصیر، کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے مدد و نصرت کے آنے میں تاخیر کا باعث اور سبب ہو۔ آپ کا حجاب، آپ کی نماز، آپ کا کیا ہوا ظلم، غیبت، چغلی یا کوئی اور تقصیر، اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے اولاد کی تربیت میں کوئی کوتاہی، ان میں سے کچھ بھی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں تاخیر کا سبب ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، فرد کی اصلاح سے پوری فیملی کی اصلاح وابستہ ہے، اور خاندان کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح وابستہ ہے، اور معاشرہ اگر صالح ہو جائے تو پوری امت اصلاح یافتہ ہو جائے گی۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا مت لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کی مدد و نصرت کو افراد امت کے گناہوں اور کوتاہیوں کے سبب مؤخر کر دیں۔ تو آؤ آج اور ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اس سے رجوع کریں اور دعا کریں کہ اے میرے رب، ہم فلاں گناہوں کو ترک کرتی ہیں، شہداء کی تکریم، ان کے احترام میں، مسجد اقصیٰ کی نصرت کے لیے۔ یا اللہ، آج کے دن سے میں ان سب سے توبہ کرتی ہوں، اور اس امید میں کہ یا اللہ تو میری دعائیں قبول کر لے گا۔ میری کمزور بے مایا مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، مسجد اقصیٰ اور اس کی آزادی کے بعد اور ہماری طرف سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت کے بعد، اللہ کی قسم ہم دن بھر روزانہ بھی کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، نہ ہی اس سلسلے میں ہمارے ذمے قضیہ فلسطین کا جو قرض ہے وہ ادا کر پائیں گی۔ لیکن آئیے، اگرچہ تھوڑا سا ہی، لیکن ضرور پیش کریں، تاکہ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور وہ ہم سے پوچھے، اے میری بندی ہو، تم نے کیا پیش کیا تھا اس قضیے اور مسئلے میں؟ اے فلاں بنت فلاں، تو نے کیا کیا تھا اس سلسلے میں؟ تو نے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے کیا کیا تھا؟ غزہ کے شفا اسپتال میں تڑپتے، بلکتے، روتے بچے کے لیے کیا کیا تھا؟ یا بمباری سے تباہ ہونے والے گھر کے ملبے تلے دبے روتے بچے کے لیے کیا کیا تھا؟ تیرا کیا جواب ہوگا جب زندہ گاڑ دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں زندہ گاڑ دی گئی؟ آئیے آج ہی اس راہ میں کچھ پیش کریں، ایسا نہ ہو کہ اس نیکی سے محروم رہ کر اور اس ظلم پر خاموش تماشائی بن کر، کچھ کر سکنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر کے ہمارا شمار بھی قاتلوں اور ان کا ساتھ دینے والوں میں سے ہو۔ میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ یہ موضوع کسی خاص قوم یا نیشنلٹی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسلامی عقیدے کا معاملہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے دورے پر آیا تو اس نے کہا، میں یہاں امریکی وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ یہودی ہونے کے ناطے آیا ہوں۔ بالکل واضح ہے کہ ان کی جنگ دینی جنگ ہے، نہ کہ سیاسی جنگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کوئی غلط بات کہہ گئی ہوں یا میری باتوں میں ربط و تنظیم کی کمی دیکھیں تو مجھے معاف کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بہن ڈاکٹر اسماء اشقر۔